بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کنجوس اپنے وارثوں کا خزانچی ہوتا ہے جو اپنی عزت کم بچاتا ہے اور زیادہ لٹاتا ہے۔ کنجوس خدا سے دور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 73۔ بخیل کو دیکھنا بھی سنگ دل بنا دیتا ہے۔ بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ فقیری سے بھاگتا ہے مگر حقیقتاً تیزی سے فقیری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے مگر آخرت میں اسے امیروں جیسا حساب لیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ بخیل خدا سے بدگمانی کرتا ہے کہ خدا اس کو اس کے بعد کچھ نہ دے گا، مگر جو شخص یقین رکھتا ہے کہ خدا سخاوت کا فوراً بدلہ دیتا ہے اور خوب خیرات کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ مجھ سے سب سے زیادہ دور کنجوسی، بد کلام اور بد کردار بدمعاش ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ معلوم ہوا کہ قیامت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب سخی، اچھی طرح نرمی سے کلام کرنے والا اور نیک کردار آدمی ہوگا، کیونکہ یہی سب سے اہم خوش اخلاقی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہنم کی آگ مالدار سے کہے گی کہ تجھے اللہ نے وافر دیا تھا اور پھر تجھ سے تھوڑا سا قرض مانگا مگر تو نے خدا کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر جہنم بخیل کو نگل جائے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 75۔ اصل میں کنجوس وہ ہے جو ناجائز طریقے سے مال کمائے اور حرام کاموں پر ناجائز خرچ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ صحیح معنی میں کنجوس وہ ہوتا ہے جو واجب زکوٰۃ اور خمس نہ ادا کرے، صرف قریبی لوگوں پر خرچ کرے اور فضول خرچی کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 73۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 سخی، جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ نمبر 2 کریم، جو خود نہ کھائے مگر دوسروں کو کھلائے۔ نمبر 3 بخیل، جو خود کھائے مگر دوسروں کو نہ کھلائے۔ نمبر 4 قسیم، جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ وہ بھی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 73۔ وہ بھی کنجوس ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ سب سے بڑا بخیل نمبر 1 وہ ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض ادا نہ کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 73۔ نمبر 2 اور جو اپنے مال کو خود اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے بلکہ وارثوں کے لیے چھوڑ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دل کا سخی وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے جو لوگوں کے پاس ہیں، صرف اس کو دیکھے جو خدا کے پاس ہے۔ یہ خصوصیت سخاوت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بدعت، نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں بدعت ہیں جو شر اور خرابی پیدا کرتی ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ خدا کی اطاعت میں لگے رہو اور بدعتیں ایجاد نہ کرو، کیونکہ خدا کی اطاعت کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ دین کو جس قدر بدعتوں نے برباد کیا اتنا کسی چیز نے برباد نہیں کیا۔ ہر بدعتی مجرم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ بدعت ایجاد کرنے والے تمام مخلوقات سے بدتر ہیں۔ یہ خواہشوں کے غلام ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں
میں ان سے دور ہوں اور یہ مجھ سے دور ہیں، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز 2986 1125 بدعت کے معنی۔ جو کام خدا کے حکم، قرآن اور رسول خدا کی مخالفت کرے اور اپنی خواہش سے ایجاد کیا گیا ہو، ایسے لوگ بدعتی ہیں، چاہے تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز۔ جو کسی بدعتی کو دیکھ کر منہ پھیر لے، خدا اس کے دل کو امن، سکون اور ایمان سے بھر دے گا، اس کے دل کو یقین اور خدا کی رضامندی عطا فرمائے گا۔ بدعتی کی عزت کرنا اسلام کو برباد کرنا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 72۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیا ہوا تھوڑا سا عمل بدعت کے بہت بڑے عمل سے کہیں بہتر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2۔ عمل کے بغیر کوئی قول قبول نہیں ہوتا، نیت کے بغیر کوئی قول اور عمل قبول نہیں، سنت کے خلاف یا سنت کے بغیر کوئی عمل اور کوئی نیت قابل قبول نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2۔ جب میری امت میں بدعتیں یعنی دین میں نئی نئی وہ باتیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں ظاہر ہوں، تو عالم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو خدا کی اس پر لعنت ہوگی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کافی جلد 1۔ ان حالات میں اپنے علم کو چھپانے والا ایسا ہوگا جیسے مجھ پر خدا کی اتاری ہوئی باتیں چھپانے والا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز۔ ایسے عالم سے ایمان کا نور چھین لیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام۔ بدع کے معنی۔ خدا کے پاس 2 طرح کے علم ہیں، نمبر 1 جو علم چھپا ہوا ہے، نمبر 2 جو علم خدا نے پیغمبروں اور فرشتوں کو عطا فرمایا ہے اور ہم اس دوسرے علم کو جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 4۔ نوٹ: بدع کے معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کی قضا یعنی فیصلہ ہوتا ہے، پھر بدع ہوتا ہے یعنی خدا کا وہ علم جو پہلے ظاہر نہ تھا بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا اپنا پہلا حکم منسوخ فرما دیتا ہے دعاؤں یا کسی نیک عمل کی وجہ سے۔ خدا کی قضا یعنی خدا کا فیصلہ ہمیں بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مثلا کسی کی عمر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بڑھا دی جاتی ہے۔ مثلا پہلے 30 سال رکھی تھی، اب 60 سال لکھ دی گئی۔ اس کو بدع کہتے ہیں، یعنی خدا کو یہ معلوم تھا کہ یہ آدمی نیک کام کرے گا اور اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جب اس نے نیک عمل کیا تو خدا نے اپنے اس علم کو ظاہر فرما دیا کہ اس کی عمر 30 سال بڑھا دی جائے۔ اس کو بدع کہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔